الحمد لمن له الحمد حمدا كثيرا وذكرا كثيرا نسلم ونصلي على من اسمه سراجا منيرا شهادة أن لا
عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
قابل سر احترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، محض مسلم مخلص موحد بھائیوں، السلام علیکم۔ اللہ جل جلالہ دا بے حد و حساب فضل و انعام احسان جس ذات حکیم علیم عظیم نے محض اپنی توفیق اور عنایت پیش نظر زندگی میں پھر ایک مرتبہ اپنے ہی مقدس گھر میں چند لمحات واسطے اپنی رضا دے حصول واسطے مل بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ میری اور تساں تمام بزرگاں دی اس حاضری نو اللہ میدان قیامت دے اندر ساڈی تہاڈی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ کافی دیر تو تساں حضرات تشریف فرما ہو، بڑے بڑے علماء کرام تہاڈے سامنے اپنے خطابات اور بیانات فرما چکے ہیں۔ انہاں دے ایسے وسیع اور ضخیم قسم کے خطابات تو بعد کسی خطاب کی ضرورت نہیں، البتہ دینی محفل کی برکات حاصل کرنے واسطے چند معروضات پیش کرنے کا ارادہ میں بھی رکھتا ہوں، بشرط ہے کہ تواڈے اندر ہمت ہوگا۔ تواڈی ہمت کا جواب دے چکی، میں یہ مشاہدہ بھی کر چکا، اس واسطے ہوں زبردستی گل کرنا مزہ نہیں کرتا۔ اگر خوش دلی نال کوئی بات سننا چاہتے ہو تو دو گلاں میں سنا دے، سارے کا ہے ہاتھ کھڑا کرنے کی لوڑ تو کوئی نہیں، ہاتھ کرنے کی ہمت ہی کوئی نہیں، تھکے اتنے پیش ہوتے اپنے ہاتھ کی اتنا نہیں چھا سکتے، چونکہ تساں دور کو آئے ہو، میں تو کرنے کو آیا، فرق تو بڑا ہے، بڑی تھکاوٹ کا میرے بڑا احساس ہے، اس واسطے تساں حضرات معذور ہو، میں تھوڑی معذوری نو مجبوری نو سمجھدا ہوں۔ اللہ پاک ہمت اور توفیق عطا فرماوے کہ اساں ایسی محفل دے اندر بیٹھ کے اپنے انہاں زندگی دے چند لمحات نو اگر قیمتی بنانا چاہاں تو جس محفل میں بیٹھے ہاں اس سے ایک ایک لحظہ تھوڑا سا بڑا قیمتی ہے، اس تو بعد پتہ نہیں جتنی وقت گزرے سارا فضول یاد گزر بنے، مگر یہ وقت جڑا ہے یہ اللہ کے دربار میں بڑا قیمتی لکھا جا ہے۔ اس واسطے اس وقت کو قیمتی سمجھتے ہویا ایک ہی گزارش ہے کہ اس دنیا میں جہان وچ رہن والے انسان نے جو کچھ بھی کرنا ہے، جو عمل کرنا ہے، جو اس کا کردار ہونا ہے، جو اس کی چال چلن حال تال صدق وقال بول بال، جو کچھ بھی انسان کی زندگی وچ نشست و برخاست ہونا ہے، جو کچھ انسان کی زندگی میں تغیر تے تبدل ہونا ہے، جو کچھ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہونا ہے، جو کچھ انسان کی زندگی میں اونچ نیچ ہونا ہے، جو کچھ زندگی کے اندر حلال ہونا ہے یا حرام ہونا ہے، جائز ہونا ہے ناجائز ہونا ہے، حق ہونا ہے باطل ہونا ہے، سچ ہونا ہے جھوٹ ہونا ہے، یہ جو کچھ تیری میری زندگی میں ہونا ہے، اللہ قرآن مقدس اس قانون بنائے کہ جو کچھ تو کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ایسا محفوظ پہ کرنے ہیں، ایسا سب کچھ محفوظ کر رہے ہیں اور ایک چیز کے اندر جمع پہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان جو کوئی کلمہ نکلتا ہے، کوئی جملہ، کوئی در، کوئی بات ایسا وہی لکھ لے دے۔ آج تک تھوڑی دیر میرے نال چل پہ
بعد چلو ناراض ہو سو تو میں کوئی نہ آج جڑے پھسے بیٹھے ہو یہ تھوڑی دیر واسطے میرے نال چل اللہ کا نام میں چل جاگتے پے ہو ما یلفظ من قول معمولی جی حرکت تیری زبان کرے سا تیری حرکت ہی لکھ چھوڑ دے کہ تیری حرکت کس واسطے ہوئی میری رضا واسطے ہوئی ہے میرے ذکر واسطے ہوئی ہے قرآن کی تلاوت واسطے ہوئی ہے حسن قول واسطے فقولوا للناس حسنا اللہ فرماتے ہیں زبان ہی سنبھال کے استعمال کری جدم گل کیتی کر حسنا سونی گل کیتی کر چونکہ یہ گلاں سا تیریاں لکھ دے پے ریکارڈ پہ کر دیا اور جی آج کل ریکارڈنگ کا دور ہے بندہ سوچ سمجھ کے بولے کہ نہیں کہ یار نیٹ دا دور ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے کوئی ایسی بات میری زبان وچوں نہ نکل جاوے جو کل پیسے شرمندگی تے ندامت بن بنی اللہ فرماتا ہے جڑیاں چیزاں تساں محفوظ کر دے پیو اے تا ضائع ہووے سن تے جڑیاں میں لکھدا پیا او محفوظ ہووے سن اے تیرا ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے تیرے کیمرے وچ وائرس آ سکتا ہے تیرے موبائل وچ وائرس آ سکتا ہے تیرا نیٹ خراب ہو سکتا ہے سلو ہو سکتا ہے فیل ہو سکتا ہے مگر اللہ فرماتا ہے تیرے میں بٹھائے گا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون میں لکھن والے بٹھائے تے محفوظ کرنے والے بٹھائے انہاں دے رجسٹر تے قلم دے اندر کوئی غلطی بھی کوئی نہیں آ سکتی انہاں جو کچھ لکھنا ہے وہ لکھنا ہے جڑا کچھ تو کرنا ہے جو بولنا ہے تیرا قول ہی انہیں لکھ سکتے تیرا فعل بھی انہیں لکھ سکتے تیرے افعال تے اقوال انہیں لکھنے جی میں تو دنیا میں کر کے جا سے اس واسطے اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیتی سمجھ فصل سمجھ زمین جے تو گندم بیج کے آمیں موسم دے مطابق وطر آگے ہر بار کے گندم بیج کے آمیں 6 مہینے بعد چڑے کٹ کے آمدہ ہے بولو کنک راسے تا کنک جیسے جے چڑے راسے تا چڑے جاسے جے کوئی باغ راسے پھل پھل والا تا او دا پھل تے پھل ایسے جے تو اپنے فصل وچ تے زمین تے پٹی وچ کنڈے را کے آوے ککر را کے آوے اتھے کیشے مل سی جے کنڈے رہنی تا کنڈے ہی ویک سے جے پھل رہنی تا پھل ویک سے جیڑی شاید زمین چ بیجی ہے اوہ شاید تینوں زمین جو 6 مہینے بعد حاصل ہونی ہے اللہ فرماتا ہے جیڑا کچھ دنیا دی زندگی وچ کر رہا ہے قیامت والے دن اوہ میں تیرے سامنے پیش کر دے سکتا او دے وچ ساڈا کوئی اپنا بلا یسلے کو رکھو کا احاطہ ساڈے طرف لکھن والے بھی زیادتی نہیں کرتے میں خود رب بھی تیرے نال زیادتی نہیں کرتا حتیٰ کہ زیادتی دا ارادہ بھی میں کدے نہیں کیتا تیرے نال او بندہ تو میرے ہاتھاں دا بنایا ہوئے جتنا میں رب نو تیرے نال پیار ہے اور کس نو ہو سکتا ہے بنائے جو ہے توجہ ہے جاگ دے پڑھو سبحان اللہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم تو ہو گیا نا ناراض تے آکھے اللہ انہاں دے عذاب بھائی خاموشی اختیار کرو یونس علیہ السلام کے ساتھ دعا کی تھی وہ لگے گئے قوم نو پیچھے ہوش آ گیا قوم گڑ گڑا کے اللہ کو دعا منگی انج رو کے منگی کہ اللہ انہاں نو دلوں معاف کر دیتا سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ یونس علیہ السلام سمجھے 3 دن بعد انہاں دا رگڑا اللہ کھڑ دے وہ واپس پر مڑ دے تے رستے وچ کمہار برتن پہ بنے مٹی دے وہ جی میں پرانے دور وچ لوگ بنا دے وہ برتن تیار کرنا پہ تے بندہ او دے کول برتن لین واسطے ادا ہویا یونس علیہ السلام نے انہاں برتناں نوں دیکھیا وہ جڑا لین والا بندہ ہوندا ہے نا او کچا پکا برتن چیک کرن واسطے کے ماردا ہے ہاں ٹھکور دا تھوڑا جہا کہ
دیکھا کہ اس کمہار نے بٹھی میں صحیح پکایا کہ کچا کہ پکا، تاکہ میں پیسے دیواں صحیح قیمت دے کے تے صحیح چیز وصول کراں۔ وہ جدوں ٹھونگا مارن لگا نا، اس کو کہڑا پتا کہ اس کمہار کی محنت کتنی ہوئی، اس سے بناون تے اس اتنا سانچا تیار کیتا، مٹی تیار کی، گارا تیار کیتا، بل اس کو وچ سانچے وچ رکھیا، بل اودی گلائی کیتی، کٹائی کیتی، صفائی کیتی، پھر اس نے بٹھی وچ رکھیا، پھر پکایا، پھر باہر کڈیا۔ اس کو پتہ کوئی نہیں کہا کرو، وہ تاں پٹھے سیدھے پھوکے مارے تے ٹھوکراں ماریاں۔ کمہار آکھن لگا لینا یا نہ لینا تیری مرضی، پر میرے بنائے ہوئے برتن ٹھوکراں تا نہ مارنا، ٹھوکراں تا نہ مارنا۔ اللہ فرمایا میرا یونس ویکھے بندے نے اپنے ہتھاں نال برتن بنائے تے تھوڑی جی بندے ٹھوکر ماری، اسا وہ بھی برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ فرماندا ہے میں اپنے بندیاں نو اپنے ہتھاں نال کیویں جہنم وچ سٹاں، میں کیویں انہاں ٹھوکر ماراں۔ اللہ کریم فرماندا ہے او میرا پاک پیغمبر تو تاں لگا گیا بددعا کر کے، مگر گڑ گڑا کے انہاں میرے نال انج گل کیتی کہ مینوں انہاں دے روڑ دے ترس آ گیا، میں انہاں دی زندگی دے سارے پچھلے گناہ معاف۔ اللہ کسی بندے نال زیادتی نہیں کرتا، بلکہ اساں آپ اپنے وجود تے ظلم کرتے ہیں، اپنے نفس تے زیادتی کرتے ہیں۔ اس زیادتی کا نتیجہ ہے کہ اساں آپ اللہ والے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ انی كنت من الصالحین، تو پاک ہے، تو کسی نال زیادتی نہیں کرتا، تیرا ہر وقت انصاف ہوتا ہے، اپنی مخلوق نال پیار ہوتا ہے۔ تاں اللہ کریم فرماتا ہے جو کچھ بندے نے کیتا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَوَجَدُوا سامنے تساں ویکھنا ہے، تواڈے سامنے موجود ہونا ہے، کدے پیچھے نہیں آنا۔ ٹھیک کی تے تاں تیرے سامنے ہونا ہے، یہ غلط کی تے تاں تیرے سامنے
اشاعت و توحید و سنہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بزرگوں نے چلو کم از کم تو جگہ چھوڑا تو سب بڑے کو سکون پیغام ہے تھوڑے آرام میں یہ خلل دیتا ہے ناراض سے بیٹھے ہو سنو جاگنے پر ہوگا تھوڑی دیر جاگو چلیے پھر اللہ کریم فرماتے افلا يعلم إذا بُصِرَ ما في القبور جڑا کچھ قبر دے اندر تساں دفن کر کے آئے ہو اللہ فرماتا ہے میں وہ ساریاں قبراں پھاڑ دینیاں نے ساریاں قبراں اکھاڑ دینیاں نے اس قبر دے وچوں بندے دی لو لو کڈ کے جویں بندہ دنیا تے صحیح سالم اوویں دوبارہ کڈ دینا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى میں اس ذات قادر کریمہ کہ تساں پہلے کوئی نہ ہوئے تے میں تانوں بنا جوڑ کے دنیا تے بھیج دیتا ہے پر دنیا تے آئے ہو پر میں تانوں موت دے کے تہاڈا نام نشان مٹا دیتا تہاڈیاں قبراں وی لوکاں نوں بھول گئیاں جتھے دفن کر کے آیا تہاڈے وجود نوں مٹی دے اندر مٹی دے ذرات تے تبدیل کر چھوڑیا لیکن اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے انصاف دا دن قائم ہونا ہے جڑے ویلے قیامت دا دن قائم ہونا ہے افلا يعلم إذا بُصِرَ ما في القبور اساں قبراں وچوں سارے ذرات نوں کڈ کے اساں دوبارہ انہاں نوں اٹھا کے کھڑا کر دینا ہے اللہ فرماتا ہے جڑیاں قبراں وچ چیزاں چھپیاں ہوئیاں نے انہاں چھپے وجوداں نوں میں صحیح سامنے بنا کے انہاں نوں باہر کڈ دینا ہے بل کچھ بات سننے وحسن ما فی الصدور ایک مردہ جڑا تو قبر وچ دفن کیتا ہی ایک مردہ بندے نے اپنے دل وچ دفن کیتا اپنے سینے وچ دفن کیتا او تو نماز نوں مردہ کیتا تو روزے نوں مردہ کیتا تو حج نوں مردہ کیتا تو زکات نوں مردہ کیتا سچ بولن نوں مردہ کیتا حلال کھاون نوں مردہ کیتا جنہاں جنہاں نیک اعمال نوں تو مردہ کر کے تے اپنے اندر دفن کر چھوڑے نہ نماز دے نیڑے آئے نہ روزے دے نیڑے آئے نہ حج دے نیڑے آئے نہ حلال دے نیڑے آئے نہ سچ دے نیڑے آئے نہ حق دے نیڑے آئے اللہ پاک فرماتے ہیں وَحُسِّنَ مَا فِي الصُّدُورِ ایویں مانجا مار کے قبر وچوں تیرے جسم دی لو لو کڈ دینی ہے ایویں تیرے دل وچ مانجا مار کے جنہاں اعمال نوں مردہ کیتا وی انہاں نوں وی میں باہر کڈ دینا وال جڑے ویلے سارا کچھ راز کھل ونجنے قبر والے راز ہی کھل ونجنے حتیٰ کہ بندہ قبر دے اندر پیا ہے کسے نوں کوئی پتہ نہیں کیڑے حال وچ پیا ہے اے راز ہے لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑے ویلے بندہ قبر وچوں چھوڑے اپنے عمل دی بنیاد تے اوتے بعض لوگاں دی شکلاں بدل رہے سن بعض لوگاں دے چہرے گورے بدل ونجنے نے انہاں دے گناہاں دی وجہ دے نال غلطیاں دی وجہ دے نال ایتھے دنیا تے تاں محمد پاک نے اللہ نوں آکھیا اللہ سائیاں میری لاج رکھ اللہ پاک میری امت دی لاج رکھ جتنا بھی گناہ کرے انہاں دی شکل نہ پھیٹن دے انہاں دا چہرہ
اکھ بھی چوپے کان بھی چوپے اتھا بندہ حیران ہو کے آسی ساری زندگی نہ ہتھاں نال میں کام کیتا اتھے تے کدے نہیں بولیا اتھے تے نہ میں کدے نہ روکے ہا کے نہ وائے پہلا کدے نہ ہٹ کے ہا کے تو نہ وائے میں نہ پہلا نال کسے دے گھر وڑ گیا کسے دی عزت پامال کیتی کسے دی ڈاکا ماریا چوری کیتی حرام خاری کیتی حرام خاکوری کیتی جو کوئی کرتا رہا اتھے دا ہاتھ کدے نہیں بولے اتھے بندہ ناسی اے لما شہدتم علینا اے اج میرے خلاف کیوں بلندے پڑھتے کیوں گواہی پڑھتے میرے اگو چپڑے نے جواب دیونے اگو آنکھ نے جواب دیونے اگو ہاتھ نے جواب دیونے اگو پیر نے جواب دیونے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء انطق کل شیء قالوا انطقنا اللہ آج اس سے اللہ نے سانو بلوائے جس دنیا تے سانو آنکھے چپ رہنے جس دنیا میں آنکھے او ہاتھوں تو سا نہیں بولنا او بندے دے پیر تو سا نہیں بولنا او بندے دے کان تو سا سن دے رہا مگر بولنا کوئی نہیں آنکھوں آنکھے تو دیکھ دیا مگر بولنا کوئی نہیں پیروں آنکھے تو دیوان چلتا ہے مگر بولنا کوئی نہیں ہاتھوں آنکھے تو نشان پکڑنا پکڑ دے مگر تو بولنا کوئی نہیں مگر آج اللہ نے یہ کہا انطق کل شیء وجنا دنیا دے اندر زبان کو بولن دی طاقت دیون والا ہے آج اسے زبان بولن والی نو چپ کرا دیتا ہے تے نہ بولن والے نو قادر جو ہویا قادر تا اسے نو آتے نا جڑا اپنی قدرت نو ظاہر کرنے واسطے اپنے قانون دے اوتے اپنی قدرت نو ظاہر کرتا ہے قانون زبان بولنا ہے مگر قدرت ہے کہ بلنا بلواون تے آوے تے قانون والی زبان تے چپ کرونی تے قدرت نال ہتھاں نو اللہ بلوا دے قدرت اللہ دی پتھر بول پویں قدرت اللہ دی درخت چل پویں ایک قدرت ہے قانون بولو قدرت اللہ دی کوئی مویا پہ نبیوں دے نال گل کرے تا اللہ سنوا دے قانون میں نبی بھی نہیں سنا سکتا ولی بھی نہیں سنا سکتا پیر بھی نہیں سنا سکتا صدر وزیر بھی نہیں سنا انتا بے مسلم من فی القبور انکا لا تسمع الموتا اے قانون اللہ قدرت قلیب بدر دے موقع تے نبی پاک کافرہ دی لاشاں دے تے سوٹی کھلے مرے دن تے آدھر حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا او وعدہ جڑا اللہ نے کیتا کافرہ نال او تو سب وعدے دا مزہ چکھیا کہ نہیں چکھیا صحابہ کرام نے کہا قالوا اتکلم اجسادا یا رسول اللہ یو نے جسماں گل کر دے جڑے کدے سن دے بھی کوئی نہیں جواب دے دے بھی کوئی نہیں نبی کریم نے فرمایا الان یسمعون اللہ اپنی قدرت نو قانون تے غالب کر کے میری گل سنوا دیتی ہے تے انہاں نو سنوائی ہر مردہ بھی نہیں سندا ہر ویلے بھی نہیں سندا ہر جگہ تے نہیں سندا یہ گل اللہ میری سنا دیتی انہاں نو شرمندہ کرن واسطے انہاں نو ذلیل کرن واسطے انہاں نو ندامت ظاہر کرن واسطے اللہ سنا دیتا ہے افسردہ ہون واسطے انہاں نو شرمندہ کرن واسطے قانون اللہ دا اے کہ جڑی شے بولن والی ہے اللہ اونوں چپ کرا دے گے تے نہ بولن والی نو اپنی قدرت نال بلوا دے گے تا اودہ نتیجہ نکلدا ہے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء اتھے ہاتھ گواہ بن ویسے بل کسے اور گواہ دی لوڑ ہے میرے اپنے کان میرے خلاف ہوئے میرے اپنے پیر میرے خلاف ہوئے میرا اپنا چمڑا وجود دا میرے خلاف اتھے تک گواہ پکا ہویا کہ نہ ہویا سچا گواہ بھی ہو سی تے پکا گواہ بھی ہو سی جس دی گواہی اللہ دی عدالت وچ رد بھی کیوں اے گواہ جڑا ہے نا عینی شاہد ہے عدالت وچ عینی شاہد مضبوط ہوندا ہے جڑا موقع تے ہن سا گناہ کر دے ہاتھ ساڈے نال ہے کان ساڈے نال ہے
پیر ساڑھے نال ہے، چمڑا وجود دا ساڑھے نال ہے، اکھاں نال ہے، یہ سارا کچھ جدو نال ہے تو یہ گواہ ساڑھے موقع دے ہن کے نہیں، عینی شہد ہن کے نہیں، ول جی میں عینی شہد دنیا دی عدالت رد نہیں کردی تے رب دی تا عدالت ہی سچی ہوئی ہے۔ اتھے تو 4 پیسے دے کے فیصلہ اپنے حق وچ کرواندا ہے، اتھے تے رشوت چلنی کوئی وہ تا عدالت ہوئی۔ بولو حق دی، بولو عدالت حق دی، حاکم بھی سچا، جج بھی سچا، فیصلہ کرنے والا رب بھی سچا، او دی عدالت بھی سچی، اس عدالت تے جڑے رب نے گواہ پیش کیتے نو گواہ بھی سچے۔ بے شک ہن تو سب تھک پے سبحان اللہ۔ میں تے شروع کیا کردا بھی کسی طریقے گل کنارے تے لا لے، مگر تواڈی حالت غیر ہے کہ میرے بڑا احساس پہ ہوتا ہے۔ ہاں جاؤ تو میں نے گل شروع کرا سبحان اللہ۔ اج مولانا عبدالعزیز صاحب نے مضمون بڑا اوکھا سے ملا دیا کہ اساں دنیا دے نشے میں اتنا گم گیا، کھب گیا، ڈب گیا، سانو آخرت بھول چکی، سانو وہ دن بھول گیا جس دن تے تیری میری حاضری ہوئی، وہ دن بھول گیا جس دن دے اندر کسی نو بولن دی بھی طاقت نہیں ہوئی، وہ دن بھول گیا جتھے کوئی رشوت تے کوئی گل کسی دی نہیں چلنی، اتھے چلنا تے صرف اللہ دا فرمان تے حکم ہی چلنا۔ وہ دن اساں سارے نو بھولے ہوئے کہ ہے نہیں، جے اساں یاد ہوئے ہاں تو ساریاں مصیبتاں خالی ہوئے نا، جے اساں یاد ہوئے ہاں تو رمضان رو کے اللہ دی عدالت وچ واپس مڑ ونجے کہ اللہ دنیا تے مینوں بھیجے اٹھا تا پپلاں وچ روزہ رکھنا لا کوئی نہیں، حافظہ لیتا تا کھلے عام لوگ کھاندے پیندے پے ہم چوکاں وچ دن دہاڑے۔ توجہ ہے گل تا بڑی سخت ہے مگر کرنی پئی۔ ایک پاسے حافظ علی دے چوک تے جانور چردا چگدا کھلا ہوئے دن نو، تے دوے پاسے رمضان دے دہاڑیاں وچ مسلمان کلمہ پڑھانا لائے جوس کھلا پیندا ہوئے، تے اتوں آ وجے انگریز یا ہندو یا کرار یا انڈیا دا سکھ، وہ فرق کے کرسی کہ رمضان دا کے فرق ہے؟ جانور بھی آزاد ہے تے انسان مسلمان بھی آزاد ہے، اس سے کوئی پابندی نہیں ہوئی، جبکہ قرآن نے روزے دار بندے تے پابندی لا دی ہے، مسلمان تے پابندی لا دی ہے کہ دن نو کھانا پینا تیرے اوتے میں کیا کیتا ہے، جڑا 11 مہینے دن نو کھانا پینا حلال ہا، وہ 12ویں مہینے رمضان دے مہینے اللہ تیرے اوتے کھانا وہ کھانا مغرب دی اذان دے ٹائم حلال ہو ویسے اس کو پہلے تون کے کھاندے ہیں ساری دہاڑ کے کوئی نہ اللہ اکبر۔ یہ ساری حالت سارے دی وجہ نال سانو آخرت یاد اذان ہوے، ایک امام ہوندا ہے، ایک مؤذن اذان دے والا ہوندا ہے تے 2 بابے جنہاں نو گھر نیندر نہیں آندی تے اونوں بچے آدن بابا کھنگ تینوں زیادہ آئی ہوئی ہے مطا کرونا وائرس پھیل وجہ ونج مسیح تے ونج استاد سے یاد پہ کرتے ہیں تے نوجوان کیا کرتے پہن سمجھ گئے ہو نوجوان کیسے لگے ہو موبائل پہ لگے ہو یہ ساری حالت ہوئی تے سارے ہوتے موت آ گئی تے اسا فیس بک وچ بیٹھے ہوئے اسا انڈیا دے فلماں ڈنگیاں پہ ویکھدے ہو اسا دس وچ پئے ہو تو آ جاوے موت 10 کے تک کوئی نہیں آونی 10 کے اچانک آونی ہے نا وما تدری نفس بأي ارض تموت کسے نوں کیڑا پتہ کیڑے موقع تے موت آ جاوے اس واسطے جی آخرت دا ڈر ہوے تا ہر ویلے اپنی زندگی دے ہر لمحے نوں آخری سمجھا کر نماز اگر بندہ خشوع نال پڑھنا چاہے نا کہ میں نماز سونی کر کے پڑھا روزہ سونا کر کے رکھا حج سونا کر کے کرا تلاوت عبادت سونی کرا وہ دا نتیجہ میں دساں طریقہ دساں کہ کس طریقے خشوع پیدا ہو سی جے وعدہ کرو کہ کام دساں وعدہ ہے ایو دل وچ فکر پیدا کر کے جڑی میں نماز پڑھدا پہ میری آخری نماز جڑا بستر تے لیٹن لگے نا تو آپ میری رات آخری رات ہے
صبح اٹھے اذان دے ٹائم تے مسجد جاویں سمجھ کے میری فجر دی نماز آخری نماز ہے ہاں اس تو بعد 20 سال کوئی جینا رہے اللہ کی قسم ہے یہ دل وچ خیال تیرے وچ آ وجے میرے وچ آ وجے تیری میری عبادتاں دا رنگ ہی بدل جاوے سبحان اللہ تیری میری عبادتاں دا اجر ہی بدل جاوے ثواب ہی بدل جاوے یہ تا پیدا ہو سکتا ہے کہ دل وچ خوف تے دھڑکا تے دھچکا تے خطرہ موجود ہوے کہ میرے اوتے باؤ سر دے اوتے چڑھنا نہیں کریے کوئی پتہ نہیں کسے ٹائم بھی اللہ میری گردن تے نوٹھا رکھ کے بند کر دے میرا ساہ جڑا ساہ آندا پے اینو روک دے میں تے دنیا دے کسے باپ دی طاقت نہیں موڑ کے لے آوے بے شک یاد ہے کوئی سبحان اللہ تعالی کریم نے فرمایا اس دن سارا کل بندے دے سامنے حاضر ہونے تے میں بندے دے سامنے گواہ بھی پیش نہیں کرنی او دے گھر دے گواہ ہونے او دے اپنے نام لگے ہوئے آسان میں گواہ بنا کے پیش کر دے ہونے بھل بندے میرے میرے اپنے اکھا نال ویکھنا ہے اس ویلے اللہ فرمانا ویکھ لے کہ تو کی تے کوئی نہ اے جرم دنیا تے کی تے کوئی نہ تماشا دیکھا ہے ایک کلمہ پڑھنے مسلمان ہے وہ ٹرالی کیا شہر ہے گنا کیا شہر ہے ایک ٹرالی اگر 5 کلومیٹر روڈ تے چل پوے تا اللہ دی قسم ٹپے ٹپے تے مسلمان چور بن کے پیچھے دوڑدا پیا ایک گنا توڑن واسطے پیچھے دوڑدا پیا توجہ ہے اور میں آندا پیا ہوں تے گنے والی ٹرالی دے پیچھے 2 نوجوان لگے نا میں پیچھے گڈی لا دیتی میں ہارن مارے نا زور انہاں سمجھا پیچھے مالک آ گیا مارے ٹرپ سیدھا کڈیا میں کہ تھوڑا علاج ہی شکر کرو تو حرام تو بچا چھوڑیا جان دے پے کہ سوچتے پے جاگدے پے تھوڑے جاگن دا فائدہ کوئی نہیں تساں ہاں ہی نہیں کرتے نہ ہی کرتے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ بارم تو سب بولو تے بھاوے نہ بولو جان تہاڈی اوکھی چھٹ اے میں اندر سوچی بیٹھا
تو سمجھتا سوچی بیٹھے ہو کہ ایسا نہ بولے تھا بولی تھا باقی چلو وہ خیر آج بس بابا شام میں غریب آنے ہاں اللہ کریم فرماتے ہیں دن قیامت دا جڑے ویلے آنا ہے اوتھے رات کے سارے کچھ ظاہر ہو جانے جڑا کچھ دنیا تے لوگ کریندا ہے اج دنیا والا معاملہ تے اللہ نے آخرت تے ظاہر کر دے ہوئے تا اللہ تیری زندگی نو دنیا دے اندر کھیتی نال مثال دتی ہے فصل نال مثال دتی ہے سورۃ الحدید دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فصل اپنی پٹی میں کاش کرے میں پہلے حل بائے میں زمین تیار کرے میں بلو دے اندر بیج سٹے میں بل جڑے بیج سٹے میں وہ بیج نکل گئے اس سے وہ نکل گئے بڑا کمزور ہو گئے وہ دیکھوں پل کیوں دی تو سکے سٹے لے وہ جٹو جڑے ویلے کڑک دی سوئی نکلے اوتے ساوی اس نو کیا دیو انگوری انگوری ہاں میں تھک کے بیٹھے ہوں میں دل کا سناؤں گی ہاں میں تھوڑی تھکاوٹ ہے کچھ ہی بیٹھا ہوں اعلموا انما الحیات الدنیا او جٹو یقین کر لو او سیدارو یقین کر لو او ہر مارا لے او سبزیاں رانا لے او بڑے تے اناج تے غلہ تے مکئی تے باجرہ رانا لے او یقین کر لو پکی گل ہے سچی گل ہے تھوڑی زندگی دی مثال میں تساں مکئی دا دانا کڑک دا دانا بیج دے آئے ہو وچوں نکلے سلو کٹے گئے انگوری کٹے گئے بل ہوا دا جو نام ہے کدے سجے ٹھہر پوندا ہے بل کدے کھبے ٹھہر پوندا ہے بل او تھوڑا جہا اُتا نکلدا ہے بل دے نال تھوڑی جی ڈنڈی لگدی ہے بل اس ڈنڈی دے نال ہور ڈنڈی لگدی ہے بل تھوڑا تھوڑا اُتا نکلدا آندا ہے او کڑک دا بوٹا اُتا نکل آیا جوار دا بوٹا اُتے نکل کے آیا مکئی دا بوٹا اُتے نکل کے آیا جیویں جیویں دن گزردا ہے اودی کمزوری مکدی رہندی ہے اودے اندر حشاشت بھی ہوندی ہے تھوڑا جہا موٹا بھی ہوندا ہے مضبوط بھی ہوندا ہے کسائن اخراج شکلہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار جیویں جیویں وہ اُتا نکل کے مضبوط ہوندا ہے جٹ ونجے ہفتے بعد 10 دن بعد اپنی زمین سوکی دے اندر ویکھدا ہے کہ سارا سبزہ ہے ساری پٹی گرین ہو گئی ہے ہر پاسے سبزہ لہلاتا پیا ہے ہر پاسے گندم تے اناج نکلی ہوئی ہے پٹی کا ایک فٹ بھی خالی نظر نہیں آتا یعجب الضراع اس ویلے جٹ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنی خوشی دے اندر یہ آکڑ تاکڑ کے ٹوٹتا ہے سینہ تان کے ٹوٹتا ہے 4 کلے کڑک گڈ کے آئے تاج شو اس والی ریٹ جنگل لگا جو کہ عمران خان دا دور ریٹ بھی گل ہے اس 100 روپیہ مہنگا کرنا ہے اساں 1000 دا ٹھوکا لانا ہے تے نال آکھنا ہے عمران خان دا دور متھے عمران دے لئی رکھنا ہے تے کام اپنا کٹھی رکھنا ہے بدنامی او دے کھاتے لئی رکھنی ہے تے حرام خوری تے ذخیرہ اندوزی اپنے لیے رکھنی ہے بس کی بندہ بڑا خوش ہوتا ہے میرے اتنے کلے ہو گئے تے یہ ہو گیا تے وہ ہو گیا اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی زندگی کو ویکھ لے جڑے ویلے تو بچہ آوے تو اپنی ماں دی چھاتی نال لگا پیا میں اپنی حرکت نہ کر سکدا میں پاسے نہ
کمزور ہوتی ہیں پھر اللہ پاک فرماتا ہے میں فصل اٹھا اٹھ دی آئی بارش کے قطرے پڑتے گئے اثروں مضبوط کر دے گیا میرا بچپن ختم ہو گیا تے لڑکپن آ گیا ہن بندہ تھوڑا جیا 10-15 سال دی عمر تے پہنچا گالوں دے اندر طاقت بھی آ گئی اودے پیروں وچ طاقت ہے بازو وچ طاقت ہے جسم وچ طاقت ہے کنا وچ طاقت ہے اکھاں وچ طاقت ہے زبان وچ طاقت ہے بول وچ طاقت ہے قول وچ طاقت ہے ماحول وچ طاقت ہے ہونے جوانی چڑھ گئی تے جناب جوانی چڑھ دیا اللہ پاک فرماندے نے او بچپن والا زمانہ تیرا ایویں گزریا جویں فصل دی ابتدا آئی اور جوانی والا زمانہ تیرا ایویں گزریا جویں فصل دے سٹے تیار ہو گئے سٹیاں ٹوڑی آ گئی یہ فصل لے لہاندی پئی ہے جوانی وچ جوانی وچ پوری تابانی وچ پورے جوما وچ پورے جوش وچ فصل نو ویکھ کے جٹ بڑا خوش ہوتا پیا کہ ہن تا فصل تیار ہو گئی بس ہن فصل پکدی تے داکیاں لاندیاں تھریشر لاندیاں مشیناں لاندیاں تے کٹیندیاں اللہ فرماتا ہے علموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم اللہ فرماتا ہے ول جڑے میرے بندہ تیرا بچپن دا زمانہ یہ کھیل کے گزار دیتا ہے یہ کرکٹ دا شوق ہے یہ والی بال دا شوق ہے یہ میچ ویکھن دا شوق ہے یہ ڈانگا دی کھیل ویکھن دا شوق ہے کتے تے رچھڑ دے پائے جان ویندا پے بازاروں تے چڑھ کے کھیل ویکھنی جتھے ویندا پیا کہ جناب لاہور دنگل لگا ہوئے اتھے وگنا ہے ملتان وگنا ہے اسلام آباد وگنا ہے اتھے ایک میلے پہ لگ دیں گے اتھے اور سمجھ دے دوانیاں پہ لگ دیں گے اللہ پاک فرماتا ہے تیرا بچپن کھیلتے تماشے وچ گزر گیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر جڑے ویلے جوانی چڑھیا ول کئی مچھا رکھن دا شوق ہے کسے نوں داڑھی تے مچھا مناون دا شوق ہے کسے نوں اچھے کپڑے پاون دا شوق ہے آدھے ساڈے دو ہی شوق سونے لوگ توجہ ہے ساڈے سونی گڈی تے سونے لوگ ساڈے دو ہی یہ شوق بناون واسطے اللہ تینوں دنیا تے بھیجے تے گڑیاں بناونیاں تو سونے لوگاں نال یاریاں پالیاں کہ اسے واسطے بھیجا جے اسے دوران موت آ گئی اتھے کے جواب دے بھائی لوگ کہڑے شوق پلے آئے کہڑے شوق آئے جوانی برباد کر کے آئے بچپن میں کھیل کے گزار چھوڑے جوانی میں جا کے لباس نخرے نال پاتا ہی چلے نخرے نال زمین تے دھڑک دھڑک کے چلتا رہے اب ایسا تے جوانی ظاہر کرتا رہے اللہ پاک فرمانے نے وتفاخر بینکم ایک دوے نال مقابلہ کرتے آویں میں ایدی گڈی نالوں وڈی گڈی لینی ہے ایدی کوٹھی نالوں وڈی کوٹھی بناونی ہے ایدے نالوں وڈا کاروبار بناونا ہے ایدے نالوں پیسے پائے زیادہ جمع کرنے اس شوق دے اندر تے مقابلے دے اندر ایک دوے نال لگے آئے پر چلدیاں زندگی ڈھل گئی جوانی تیری میری ڈھل گئی وال چٹے تھی گئے ہتھاں وچ طاقت ختم ہو گئی پیراں وچ طاقت ختم ہو گئی کناں دی سنوائی مکن لگ گئی نظر کمزوریاں من لگ گئی ہن بھی بندہ سوچ لے لیکن اللہ دے وقت بھی جوانی بھی تباہ کر بیٹھے بچپن بھی تباہ کر بیٹھے ہن بڑھاپے وچ آیا ہن تا حق بندا بندے دا پتر بن ونیا بندے دا گھر بن کے آخرت دی تیاری کر لویا آخرت دی فکر تے سوچ دے صبح دا بھولیا شامی موڑ آوے تا بھولیا نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے مگر یہ صبح دا بھولیا شامی بھولیا رہیا آیا کوئی نہ اور جڑے میرے بڑھاپے دے اندر قدم رکھیا ہر شے جواب دے گئی اس نے باقی فکر کوئی نہیں نماز دا فکر کوئی نہیں آخرت دا فکر کوئی نہیں قدم رکھیا تے مال دا حرص پیدا ہو گیا ہونا دے میرے پیسے زیادہ ہوئے میرے بینک بھرے پڑے ہوئے میری دولت زیادہ ہوئے 4 کلے
سجیدہ کے جڑے 8 دا پہلے مالک او کتھے گئے او کتنے کلے نال جا کے گئے او بھی 2 گز مٹی دے اندر پہ ہوئے تے 2 گز دا کفن پا کے پہ ہوئے اس کیڑا نام لے کے گئے او بھی زمینہ بھی چھوڑ دیا جائیداد بھی چھوڑ گیا اولاد بھی چھوڑ گیا میری اولاد زیادہ ہوگی میرے کماون والے زیادہ ہوگی میں ٹھاٹ نال بہ کے کھاواں میرے پتر جوان ہوئے گھر دی فوج تے اپنی موج ہن کرکٹ ٹیم بناونا چاہتے ہیں اور اتنے پتر ہونے تھے اتنی دھیاں ہونے تھے اتنی دولت شاہی ہوئی اور بڑھاپے دے اندر یا مال دا تما یا اولاد دا تما نبی اسلام فرماتے ہیں جب اس دور سے بندہ پہنچتا نا اور ہر جگہ دا پتہ تسبیح کیوں ہوتی ہے ظاہری طور پہ تو مڑکے پہ کھڑے ہوتا ہے تے اندر ہوتا ہے مالی 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 پیسہ 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 دولت دولت دنیا دنیا اکٹھی کرنے چکر ہی چاہتا ہے پڑھتا نماز پہ آندا ہے تے حساب دکانہ دا لئی کھلاؤ بندہ ایک پیا کے سارے حساب بھول ونجا نا وہ بھولے حساب کچھ یاد نہیں آتے نماز نکیندے ونجا پچھلے کھاتے سارے کھول ونجا شیطان ہی بڑا حرامی ہے وہ آتا ہے کہ ہن ایک تھوڑی بہتی جڑی اس عبادت کرنی اس تو بھی پیر چھڑکا دے والے آدھا ہوتا خیال کرتے ہیں اس پاسے لے رہتا ہے جڑی آخری نماز پڑھی ہے وہ بھی ساری چک دکھایا اللہ منہ تے مارتے نہیں کہ اس میری نماز کا کیڑا فائدہ جڑی نماز ہے تیرے میرا خیال ہی کھول دے میرا تصور ہی کھول دے نبی پاک کا فرمان ہے جب بندہ عبادت کرے تا انت اللہ کا انت تراہ یہ عبادت کر کے گویا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے اللہ کا انت تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك یہ خیال نہ ہوئے کہ میں نے دیکھا اتنا کا خیال ہے کہ میری عبادت اللہ میں نہ پہ میری نماز سجدے سے رکوع اللہ میں نہ پہ یہ ایک بندہ عبادت کرے گا عبادت ایک ذوقی ہو روئے تے شوقی ہو روئے اس وقت بندہ دنیا دے آخری دور جانتا ہے کہ اللہ دے پاک میں ہونا فرماتے ہیں مالی مالی بندے کو مال دا شوق پیدا ہوئے ہے حالانکہ نبی کریم فرماتے ہیں فَأَقَلَ فَأَفْنَا أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَا أَوْ آتَى فَاغْتَنَا بندہ جتنا بھی کماوے روٹیاں تا 2 کھانیاں جتنا بھی کماوے پاونا تا چیڑا کپڑا ہے ایک شلوار ہے قمیص ہے پگڑی ہے پیروں دے اندر جُتی اس کو ود کے تا کچھ نہیں کر سکتا کھاتا تے ختم ہو گیا پایا کپڑا پرانا ہو گیا تے سٹ چھوڑیا اللہ دے نبی فرماتے ہیں کم تا وہ تیرے آیا او آتا جڑا اللہ اپنے ہتھاں نال اللہ دے راستے وچ خرچ کیتا قیامت والے دن او مال تیرے کام آ گیا باقی جڑا مال ہے وہ دن قیامت دے تیرے نظر کو نہیں آنا جس مال سے بندہ فخر کرتا ہے اس دڑے آسی ما اغنا انی مالیا حلق انی سلطانیا میرا بادشاہ بننا بھی کام نہ آیا میرا مالدار چودھری بننا بھی کام نہ آیا آج کم آیا تا جڑا نیک عمل کوئی چھوٹا موٹا کیتا او کام آیا اللہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ جوانی تیری نہیں گزری بچپن تیرا نہیں گزریا بڑھاپا تیرا نہیں گزریا کما سالے کئی شیر
کٹے ہن بندہ جڑے ویلے اخیر دور تے پہنچ گئے ہن جویں فصل کٹی ون دی انتظار کریندی ہے تے بڈھا مرن دی انتظار کریندا جے او نہ کرے تو او دے اتلے تا کریندے نہ کہ بابا کل دی بجائے اج ٹر ونجے ہا تے چنگی گل ہے جویں بندے نو فصل کٹن دی جلدی ہوندی ہے کہ اتو بارش نہ آ ونجے موسم نہ خراب ہو ونجے تھریشر والا نہ نس ونجے میں فصل کل دی بجائے دن نو ٹائم نہیں ملیا تے لائٹ لا کے تے راتوں رات کپڑی جویں فصل کپڑ دی جلدی ہوندی ہے ایویں بڈھے نو قبر وچ سٹن دی بھی جلدی ہوندی ہے یہ کس طریقے مدو نہ ونجے ثم یکون حطاما جڑے فصل کٹی ونجے بندہ تھریشر وچ پاندا ہے تے فصل چورا چورا ہو گئی کہ ہو گئی چورا چورا بھو الگ ہو گیا دانے الگ ہو گیا اس میں جڑی مٹی تے دھوڑ ہے وہ الگ ڈھیر لگ گیا اللہ کرے فرماتے ہیں ایویں تیری فصل جو بنانی جوانی والی جتا بانی والی تیری فصل نو کٹ کے آئے ایویں کٹ کے انہوں تھریشر سٹ گئی تے تیری فصل ذرہ ذرہ بڑھ گئی ہے ایویں تینوں اگلے نے قبر سٹنا تے تیرے جسم دا ذرہ ذرہ مٹی نال مٹی ہونے ثم یکون حطاما اللہ پاک فرماتے ہیں چورا چورا کر دے ہونے اس واسطے وفی الآخرت عذاب شدید اللہ پاک فرماتے ہیں تیری زندگی مثالی میں اگر جوانی برباد ہو گئی بچپن میں تباہ ہو گیا بڑھاپے میں بھی کچھ نہ کیتا تے اگلا نتیجہ کہ نکلنا ہے چورا چورا ہون تو بعد قبر جھوٹی ہون تو بعد وفی الآخرت عذاب شدید پر آخرت میں اندر تیار ہو جہنم واسطے آخرت میں تیار ہو تینو جہنم میں سکنا ہے جہنم دا بادل بنا پڑے اللہ پاک فرماتے ہیں جیویں او بھوسا کسے کام دا کوئی نہیں ایویں ہن تو بھی کسے کام دا کوئی نہیں ہن سب جہنم دے اندر افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور سارا ذرہ ذرہ کٹھا کر کے تیلی لا دین جو ساڑے کھاتے دا کوئی نہیں ایویں قبر جو تیرے جسم کو کٹھا کر کے جوڑ بنا کے اسا کے کرنے ثم الجحیم صلو اسا جہنم دے اندر ساڑے علیہم نار موصدہ تے اسا جہنم دی گولی دے دروازہ تے کھڑکی دے دروازہ بھی بند کر دے تاکہ تیری سلیل آوازاں باہر بھی نہ نکلے اللہ پاک فرماتا ہے اگر جے تو دنیا دی زندگی دے اندر آخرت دی تیاری کر لے تو تیرا عمل تیرے کام آ ہے یہ پورے کام کیتے تائیے پورے کام کا نتیجہ جہنم ہے تے نیک عمل کا نتیجہ تیرے واسطے جنت ہے اس وقت اللہ پاک نے فرمایا کہ نیک عمل کر کے آئے ہو اچھے عمل کر کے آئے ہو تب انہاں دا نتیجہ میں دنیا میں اندر دے دیتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری ہن کے حال ہے تہاڈا ٹھیک بیٹھے ہو چلو گھنٹے بعد بار کچھ سفر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان بھی ہویا سونا سے ستھرا شرک تو پاک تے عمل بھی ہویا ایمان دے مطابق اللہ فرماتے ہیں لهم جنات تیرے واسطے باغات بھی ہو سکتے تیرے واسطے نہراں بھی ہو سکتے تیرے واسطے
توجہ ہے تھکے تو نہیں میرا میں ہوں شروع کرے دا بیسٹ ہے نعرہ تکبیر دعا کرو اللہ کرے توحید مک وجے وقت تقریر تے آ کہ پہلے توحید ہوتی ہے تو بعد وچ تقریر ہوتی ہے نبے ایمانی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم اللہ فرماتا ہے نبے عبادی او میرا سونا محمد پاک میرے بندیاں نو میرے بارے دس میرے بندیاں نو میرا معاملہ دس کے میں بندیاں نال کے کردا ہوں اللہ تے دس اللہ نے آپ میرا پیغمبر انی انا الغفور الرحیم میں بڑا مہربان میں بڑے درگزر کرنے والا بڑی معافیاں دینے والا او بخشش دے دریا کرنے والا اللہ فرماتا ہے میرا غفور الرحیم من سن کے متا آکڑ ونجو متا مارے ونجو وانا عذابی هو العذاب العلیم اگر میں رحمت دے دریا چلائیں تے میں جہنم بھی بنائی ہوئی ہے یہ بندے دے پھل بن گیا سو تے میں غفور الرحیم ہوساں یہ آقا خانی فرعون بن گیا سو تا عذاب علیم بھی تواڈے واسطے تیار کیتا ہے ان بادشاہ ربک شدید پر اس دن تانوں چھڑاون والا ہونا اور تاری جان تاں چھڑدا پئی تاری نماز دا ٹائم ہو گیا ورنہ آج تاری جان چھٹنی کرے شکر کرو نماز دا ٹائم آ گیا زندگی باقی ملاقات باقی وہ